کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر محبوب عالم۔ ایک لڑکا لاپتہ ہو جانے کی رپورٹ آئی۔ اس کا باپ تھانے میں آیا تھا، وہ رو رہا تھا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی تھے جن میں ایک لڑکے کا چچا تھا۔ لڑکے کی عمر 15-16 سال کے درمیان بتائی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اسکول گیا تھا، پھر واپس نہیں آیا۔ لڑکا جس کا نام عصمت 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور 2-3 مہینے بعد اس کا آخری امتحان ہونے والا تھا۔ اس کے باپ نے اس کے دوستوں سے معلوم کیا، پھر اس کے اسکول جا کر ماسٹروں سے پوچھا، لیکن گمشدہ لڑکے کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اگر عصمت 4-5 سال کا بچہ ہوتا تو یہی بات دماغ میں آتی کہ اس کو کوئی اٹھا کر یا ورخلا کر اغوا کر کے لے گیا ہے۔ 15-16 سال کا لڑکا جوان ہوتا ہے، اس کی بابت یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ میں نے لڑکے کے باپ سے پہلی بات وہی پوچھی جو ایسے قصوں میں ہر تھانے دار پوچھتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی ہوگی؟ میرے اس سوال کے جواب میں عصمت کے باپ کے ساتھ آئے ہوئے سب آدمی اکٹھے بول پڑے۔ وہ کہتے تھے کہ دشمنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ سب عصمت کے باپ کو بہت شریف آدمی ثابت کر رہے تھے۔ جوان لڑکے کی گمشدگی کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ لڑکوں میں بری عادتیں پڑ جاتی ہیں اور وہ گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، پھر ذلیل و خوار ہو کر اپنے آپ واپس آ جاتے ہیں۔ میں نے جب لڑکے کے چال چلن کی بابت دریافت کیا تو بھی سب بول پڑے کہ لڑکے میں کوئی ایسی ویسی عادت نہیں تھی۔ یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کی ایک بڑی بہن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ایک بیٹا اور بھی ہے، عصمت کے باپ نے کہا، وہ اس سے چھوٹا ہے اور وہ میری دوسری بیوی سے۔ اس کی اس بات پر میں چونک پڑا۔ میں نے فوراً اس سے پوچھا کہ اس کی دوسری بیوی زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ زندہ ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ پہلی بیوی یعنی گمشدہ لڑکے کی ماں کے مرنے کے بعد اس نے دوسری شادی کی تھی۔ میرا خیال فوراً سوتیلی ماں کی طرف چلا گیا۔ مجھ کو یہ خیال آیا کہ میں باپ سے پوچھتا ہوں کہ سوتیلی ماں کا گمشدہ لڑکے کے ساتھ سلوک کیسا تھا، تو وہ کہے گا کہ بہت اچھا تھا۔ صحیح پتہ چلانے کے واسطے لڑکے کا چچا ٹھیک آدمی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے سوچا کہ گمشدگی کی رپورٹ درج کرنے سے پہلے تھوڑی سی تفتیش کر لوں۔ مجھ کو امید تھی کہ یہ مسئلہ رپورٹ درج کرنے کے بغیر حل ہو جائے گا۔ میں نے عصمت کے چچا کو اپنے پاس رکھا اور دوسروں کو کہا کہ وہ ذرا باہر بیٹھے۔ مجھ کو میرے سوالوں کا بالکل صحیح جواب ملنا چاہیے۔ تمہارا جوان بھتیجا لاپتہ ہو گیا ہے، تم چاہتے ہو کہ وہ مل جائے۔ میں فرشتہ یا جادوگر نہیں ہوں کہ تم لوگ مجھ کو کچھ بتاؤ گے نہیں اور میں لڑکا حاضر کر دوں گا۔ تم خود غور کرو کہ گھر میں سوتیلی ماں ہے جس کا اپنا ایک بیٹا ہے، وہ اپنے خاوند کے پہلے بیٹے کو اچھا نہیں چاہے گی۔ اب مجھ کو بتاؤ کہ لڑکے کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیسا تھا؟ میں نے خود بھی دیکھا ہے اور دوسروں سے بھی سنا ہے کہ سوتیلی ماں عصمت کے ساتھ اپنے بیٹوں کی طرح پیار کرتی ہے۔ عصمت اتنا خوبصورت لڑکا ہے کہ ہر کوئی اس کے ساتھ پیار سے بات کرتا ہے، اس میں کوئی بری عادت بھی نہیں اور وہ سوتیلی ماں کے آگے برخورداری بھی کرتا ہے۔ اس واسطے سوتیلی ماں اس کو چاہتی ہے۔ میرا دماغ تھانے داری تھا، اس واسطے میں بال کی کھال اتار رہا تھا۔ مجھ کو ذرا سی بات پر شک ہو رہا تھا۔ تفتیش کا یہی اصول ہے۔ عصمت کے چچا نے جب کہا کہ لڑکا بہت خوبصورت ہے تو میرے دماغ میں ایک اور بات آ گئی، اور یہ بات اس واسطے میرے دماغ میں آئی تھی کہ میں نے ایسے کچھ کیسز دیکھے تھے اور ان کی تفتیش کی تھی۔ یہ بات دماغ میں رکھ کر میں نے عصمت کے چچا سے پوچھا کہ اس کی سوتیلی ماں کی عمر کتنی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ ابھی جوان لڑکی ہے اور اس کی عمر 25 سال سے زیادہ نہیں۔ مجھ کو خیال آیا کہ عصمت کے باپ کی عمر 50 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ مجھ کو شک ہوا کہ سوتیلی ماں کا عصمت کے ساتھ پیار غلط قسم کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس شک کو دماغ میں رکھ کر
میں نے عظمت کے چچا کے ساتھ کچھ باتیں کیں، وہ میرا مطلب اور اشارہ سمجھ گیا۔ دراصل بات یہ ہے جی، میں نے اپنے بھائی کو منع کیا تھا کہ اب اس عمر میں شادی کر کے کیا کرو گے، لیکن وہ نہ مانا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ ایک جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر رہا ہے تو میں نے اس کو پھر منع کیا اور صاف لفظوں میں کہا کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو، جوان لڑکی کے ساتھ شادی نہ کرو، لیکن وہ نہ مانا۔ آپ کو کیا شک ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ تم میرا شک سمجھ گئے ہو۔ میں نے اس کو اچھی طرح سمجھانے کے واسطے صاف صاف لفظوں میں کہا کہ مجھ کو لڑکا شریف معلوم ہوتا ہے اور سوتیلی ماں نے اس کے ساتھ غلط قسم کا پیار کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن لڑکا اس کو اپنی ماں سمجھتے ہوئے نہیں مانا ہوگا۔ میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لڑکے نے سوتیلی ماں کو کہا ہو کہ وہ اپنے باپ کو بتا دے گا، پھر سوتیلی ماں نے لڑکے کو غائب کرا دیا۔ آپ میں مجھ سے زیادہ عقل ہے، لیکن اس عورت میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ لڑکے کو غائب کرا دے۔ پھر لڑکا خود گھبرا کر گھر سے بھاگ گیا ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ چچا کو اس بابت کوئی خاص بات معلوم نہیں تھی۔ اس شک کو میں نے اپنے دماغ میں محفوظ رکھ لیا اور چچا سے کچھ دوسری باتیں پوچھنے لگا۔ اس سے مجھ کو تفتیش کے مطلب کی صرف یہ بات معلوم ہوئی کہ شہر میں، جو دراصل قصبہ تھا، دو بدمعاش قسم کے آدمی ہیں۔ عصمت کو ان کے ساتھ دیکھ کر چچا نے اس کو منع کیا تھا کہ وہ اس قسم کے آدمیوں کے ساتھ نہ ملا بیٹھا کرے۔ پھر بھی مجھ کو پتہ چلا کہ وہ ان سے ملتا ہے۔ یہ دو آدمی جرائم پیشہ نہیں تھے بلکہ اچھے خاندانوں کے آدمی تھے، لیکن ان میں خرابی یہ تھی کہ جوا کھیلتے تھے اور ان کا چال چلن صحیح نہیں تھا۔ میں نے لڑکے کی بابت اس بات کو خاص طور پر دماغ میں رکھا ہوا تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھا اور نوعمر تھا۔ پھر ایک شک اور میرے دماغ میں آتا تھا، وہ یہ تھا کہ سوتیلی ماں کا اپنا بھی ایک بیٹا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ جائیداد کی وراثت کا معاملہ ہو۔ اگر ایسا تھا تو یہ ممکن تھا کہ سوتیلی ماں نے اپنے سوتیلے بیٹے کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے غائب کرا دیا ہو۔ تمہارے بھائی کی زمین جائیداد ہے؟ ہے جی۔ جس مکان میں وہ رہتا ہے وہ بہت بڑی حویلی ہے۔ ہم دونوں بھائیوں نے جائیداد پہلے ہی تقسیم کر لی تھی۔ میرے بھائی کی حویلی بہت بڑی ہے، بازار میں 2 دکانیں کرائے پر چڑھی ہوئی ہیں، قصبے کے ساتھ 15-16 ایکڑ اراضی قابل کاشت بھی ہے۔ ہمارا باپ بہت امیر آدمی تھا، یہ ساری زمین و جائیداد اسی کی بنائی ہوئی تھی۔ میں نے اس شخص کو باہر بھیج کر ایک اور آدمی کو بلایا جو ان کے ساتھ آیا تھا، وہ ان کا پڑوسی تھا۔ مجھ کو یہ آدمی معزز لگتا تھا۔ آپ کے پڑوس کا ایک نوعمر لڑکا لاپتہ ہو گیا ہے۔ پڑوسی بہن بھائی ہوتے ہیں، آپ کے دل میں بھی اس لڑکے کا درد ہوگا، لیکن مجھ کو کچھ باتوں کا پتہ چلے گا تو میں اس لڑکے کو تلاش کر سکوں گا۔ آپ کو بہت سی باتوں کا علم ہوگا۔ آپ مجھ کو جو باتیں بتائیں گے وہ میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ میں آپ کی عزت کا پورا خیال رکھوں گا۔ مجھ کو یہ بتائیں کہ عصمت کی سوتیلی ماں کیسی عورت ہے؟ کیا آپ کو یہ شک ہے کہ لڑکے کو اس نے غائب کرایا ہے؟ ہاں، لڑکا اگر شریف ہے اور اگر اس میں کوئی بری عادت نہیں تو یہی شک دماغ میں آتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی وجہ سے سوتیلی ماں نے لاپتہ کروایا ہے۔ یہ شک میرے دل میں بھی آیا تھا۔ لڑکے کی سوتیلی ماں کے چال چلن کی بابت میرے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ اچھا ہے یا در پردہ برا ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ عورت چالاک اور ہوشیار ہے۔ اس کا باپ کاروباری آدمی ہے اور بہت لالچی ہے۔ اس عورت کے 2 بڑے بھائی ہیں، وہ بدمعاش قسم کے ہیں اور سارا بازار ان سے ڈرتا ہے۔ کسی کے ساتھ کاروبار میں ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے تو چاقو نکال کر للکارنے لگتے ہیں۔ سچی بات ہے جی، ان لوگوں نے اپنی جوان لڑکی ایک بوڑھے کو جائیداد کے لالچ میں ہی دی ہے۔ یہ عورت اپنے خاوند پر اس طرح قابض ہے کہ یہ شخص آزادی سے کوئی بات منہ سے نہیں نکال سکتا۔ عصمت کے ساتھ اس عورت کا سلوک کیسا ہے؟ میرے گھر کی عورتیں بتاتی ہیں کہ یہ عورت عصمت کے ساتھ بہت پیار کرتی ہے، بلکہ یہ مشہور ہو گیا ہے کہ وہ عصمت کو بھی اپنے بیٹے کی طرح سگا بیٹا سمجھتی ہے۔ عصمت کی ایک بڑی بہن بھی تھی، اس کی بابت مجھ کو بتایا گیا کہ شادی شدہ ہے اور اسی شہر میں رہتی ہے۔
میں نے اس پڑوسی سے پوچھا کہ عصمت کی یہ بہن ادھر آتی ہے یا نہیں، اور اگر آتی ہے تو سوتیلی ماں کا اس کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوتا ہے۔ اس نے بتایا کہ سوتیلی ماں کو اس گھر میں آئے 4 سال ہو گئے ہیں۔ ان 4 سالوں میں ہم نے کبھی لڑائی جھگڑے کی آواز نہیں سنی۔ سوتیلی ماں کے جو 2 بھائی ہیں، کیا وہ اتنی جرأت رکھتے ہیں کہ انہوں نے لڑکے کو غائب کر دیا ہو؟ وہ تو جی بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ زیادہ اچھی طرح خود معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے لاپتہ ہونے والے لڑکے کے باپ کو بلایا اور اس کو کہا کہ بچہ واپس چاہیے تو کسی کا لحاظ نہ کرے، بلکہ ہر کسی کو شک کی نظر سے دیکھے۔ میں نے اس کی دوسری بیوی کی بابت بڑی صاف بات کی۔ اس نے بتایا کہ وہ عصمت کو بہت چاہتی ہے، اس کو اپنی دوسری بیوی پر شک نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ اس کی دوسری بیوی کے دل میں جائیداد کا لالچ ہوگا، لیکن اس شخص نے میرے اس شک کو بھی غلط کہہ دیا۔ آپ کس طرح یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ عصمت کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک بہت اچھا ہوگا؟ آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے کہ آپ نے ایسا واقعہ کبھی نہیں سنا کہ کوئی لڑکا سوتیلی ماں کے برے سلوک سے گھر سے بھاگ گیا ہو؟ میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں، اور میں بھی یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ بیوی بہت چالاک عورت ہے۔ وہ آپ کے سامنے آپ کے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے اور آپ کی غیر حاضری میں برا سلوک کر کے حساب برابر کر دیتی ہے۔ آپ کے کوئی رشتہ دار کہیں اور رہتے ہیں؟ نہیں، سب یہاں ہیں۔ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ آپ کی دوسری بیوی کے بھائی کیسے ہیں؟ کیا وہ شریف لوگ ہیں؟ میں انہیں شریف نہیں کہہ سکتا، لیکن ایسے بدمعاش بھی نہیں کہ وہ میرے لڑکے کو غائب کر دیں۔ میں نے اس سے بہت سارے سوال پوچھے، لیکن وہ میرے لیے بالکل کورا ثابت ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کی بابت کوئی غلط بات سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ اچھے خاندان کا، اچھی تعلیم والا اور اچھے دماغ والا آدمی تھا، لیکن مجھ کو نظر آ رہا تھا کہ اس کے دماغ پر دوسری بیوی کا قبضہ ہے۔ اگر مجھ کو اتنی باتوں کا پتہ ہوتا تو میں آپ کے پاس کیوں آتا؟ میں آپ کے پاس عرض لے کر آیا ہوں کہ میرا لڑکا لاپتہ ہو گیا ہے، اس کو تلاش کر دے۔ میری کسی کے ساتھ عداوت نہیں، ہو سکتا ہے لڑکے کی دشمنی کسی کے ساتھ ہو، اس کی کلاس میں بدمعاش لڑکے بھی ہوں گے، مجھ کو کوئی اور وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میں اس کو ٹال نہیں رہا تھا۔ میں نے اس کا رونا دیکھا تو میرے دل پر بہت اثر ہوا۔ مجھے یہ کیس رجسٹر تو کرنا ہی تھا، وہ میں نے کر لیا۔ اب مجھ کو خود معلوم کرنا تھا کہ کس پر شک کرنا چاہیے اور شامل تفتیش کس کس کو کرنا ہے۔ میں نے کاغذات تحریر کرائے، لڑکے کا حلیہ لکھا۔ اس کی ایک تصویر اس کے باپ نے دکھائی، لیکن یہ 6-7 سال پہلے کی تھی، یہ میرے کام نہیں آ سکتی تھی۔ میں نے ارد گرد کے تھانوں کو اطلاع بھجوانے کے لیے محرر کو کہہ دیا اور اس کو حلیہ وغیرہ بتایا۔ عصمت کے باپ کو کہا کہ وہ اپنی شادی شدہ بیٹی کو میرے پاس لے آئے۔ میں نے اس خاتون کو اس واسطے بلایا تھا کہ اس کو معلوم ہوگا کہ اس کی سوتیلی ماں کا عصمت کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا۔ یہ بات میرے تجربے میں آئی ہوئی بات تھی کہ اولاد کے ساتھ باپ اتنے بے تکلف نہیں ہوتے کہ اولاد ان کو دل کی باتیں بتا دیا کرے۔ باپ گھر میں اپنا روب داب رکھتے ہیں اور حکمران بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہن بھائی آپس میں دکھ سکھ کی باتیں کر لیتے ہیں۔ بہت وقت نہیں گزرا تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو ساتھ لے آیا۔ اس کی عمر 25 سال کے ادھر ادھر تھی۔ میں نے اس کی خوبصورتی دیکھی تو اس سے اندازہ ہوا کہ اس کا بھائی کتنا خوبصورت ہوگا۔ بہن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اس کو اپنے پاس بٹھا کر اس کے باپ کو باہر بھیج دیا۔ عصمت کی بہن بھرکے میں تھی۔ اس کو میں نے ہمدردی سے تسلی دی کہ میں اس کے بھائی کو ڈھونڈ لوں گا۔ وہ میرا ایک ہی بھائی ہے اور وہ میری ماں کی نشانی ہے۔ وہ نہ ملا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ تمہارے گھر جاتا رہتا ہوگا؟ روزانہ میرے پاس آتا تھا۔ کبھی ناغہ کر جاتا تو میں اس کا پتہ کراتی تھی کہ کیوں نہیں آیا۔ اس نے تم کو کبھی بتایا تھا کہ سوتیلی ماں کا برتاؤ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں؟ اس نے کبھی ایسی شکایت نہیں کی تھی، بلکہ وہ کہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بہت پیار کرتی ہے۔ کیا تم کو اعتبار آ گیا کہ لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ہاں، اگر اس کو شکایت ہوتی تو مجھ کو ضرور بتاتا۔ پھر اس نے ذرا سوچ کر کہا، میں نے ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں اپنے والدین کے گھر گئی۔
صحن اور برآمدے میں کوئی نہیں تھا۔ میں ایک کمرے میں چلی گئی۔ سوتیلی ماں نے میرے بھائی کو اپنے ساتھ پلنگ پر بٹھایا ہوا تھا اور اس کے سر کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ ذرا اور اچھی طرح بیان کرو۔ سوتیلی ماں نے میرے بھائی کو اپنے بازوؤں میں لیا ہوا تھا۔ اور تم کو دیکھ کر سوتیلی ماں نے کچھ کہا تھا؟ تم خوش ہوئی تھی؟ وہ میرا اشارہ نہ سمجھ سکی۔ میں نے اس کے دماغ میں بٹھا دیا کہ میرا مطلب کیا ہے۔ اس کو جب سمجھ آ گئی تو اس نے شرم سے سر جھکا لیا۔ مجھ کو اپنا بڑا بھائی سمجھو، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، میرے ساتھ ہر طرح کی بات کرو، نہیں کرو گی تو تم کو بھائی نہیں ملے گا۔ یہ بھی دماغ میں رکھو کہ تمہارے ابو بوڑھے ہو گئے ہیں اور ان کی بیوی تمہاری عمر کی ہے۔ اس نے اس طرح سر ہلایا جیسے میرا شک اس کے دماغ نے قبول کر لیا۔ اب مجھ کو یاد آ رہا ہے، میری سوتیلی ماں مجھ کو کمرے میں اچانک دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ معلوم نہیں وہ کیا کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی زبان ہکلا گئی اور میرے بھائی کو پرے کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ عظمی اداس اداس لگتا تھا، میں نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ چپ ہو گئی اور سوچنے لگی۔ پھر اس نے کہا، آپ کے شک کو میں سمجھ گئی ہوں، ایک اور بات یاد آ گئی ہے۔ سوتیلی ماں نے ایک عورت کو گھر میں کام کاج کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ کبھی کبھی میرے گھر آتی ہے اور میں اس سے پوچھتی ہوں کہ میری سوتیلی ماں کا برتاؤ میرے ابو اور میرے بھائی کے ساتھ کیسا ہے۔ اس نوکرانی نے مجھ کو 3-4 بار کہا تھا، بی بی تمہارے بھائی کو تو وہ بہت ہی پیار کرتی ہے، اتنا پیار اچھا نہیں ہوتا، لڑکا جوان ہے۔ میں نے کوئی شک نہیں کیا تھا، لیکن اب مجھ کو شک ہو رہا ہے۔ تمہاری سوتیلی ماں اسی شہر کی رہنے والی ہے۔ شادی سے پہلے یا بعد میں اس کے چال چلن کی بابت کبھی کوئی بات تمہارے کان میں پڑی تھی؟ وہ، میں اور میرا چچا اس شادی کے سخت خلاف تھے۔ اس عمر میں جوان لڑکی کے ساتھ شادی ٹھیک نہیں تھی اور اس لڑکی کا خاندان بھی نیک نام نہیں، مگر ابو نے اپنا ارادہ پورا کر لیا۔ آپ کو کیا شک ہے؟ اگر تمہارا بھائی شریف ہے تو وہ تمہاری سوتیلی ماں کے پیار سے بھاگا ہے۔ اس عورت کا پیار ماں والا نہیں تھا۔ لڑکا تو شریف ہے، لیکن سوتیلی ماں کے پیار سے تو وہ بہت خوش تھا۔ میں نے اس کو کبھی خفا نہیں دیکھا تھا۔ وہ عورت کیسی ہے جو تمہاری سوتیلی ماں کے گھر کام کرتی ہے؟ بڑی تیز اور ہوشیار عورت ہے۔ عصمت کی بہن کو میں نے بھیج دیا۔ مجھ کو غم یہ تھا کہ لڑکے کا کھرا کھوج جلدی نہ ملا تو وہ قتل ہو جائے گا۔ یہ خیال بھی آتا تھا کہ قتل ہو چکا ہوگا۔ میرا شک سوتیلی ماں پر ہی تھا، لیکن ایک جگہ اور تھی جہاں لڑکے کے پھنس جانے کا اندیشہ تھا۔ وہ جگہ کسی مہاراجے یا نواب کا محل تھا۔ پٹیالہ کے مہاراجہ نے نوعمر خوبصورت لڑکے رکھے ہوئے تھے جن سے وہ رقص کراتا تھا۔ اس کام کے واسطے نوعمر لڑکوں کی اسے ضرورت رہتی تھی۔ بردہ فروش اس کام کے لیے موزوں لڑکوں کی تلاش میں رہتے اور کبھی کبھار کوئی لڑکا اغوا ہو جاتا تھا۔ وہاں سے لڑکے کو نکالنا بہت مشکل تھا۔ میں لڑکے کی گمشدگی کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن خیال آیا کہ یہ کام مجھ کو بعد میں کرنا چاہیے۔ پہلے مجھ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ لڑکا اسکول سے نکلا اور کس طرح غائب ہو گیا۔ لڑکے ٹولیوں میں اسکولوں سے نکلا کرتے ہیں۔ یہ معلوم کرنے کے لیے مجھ کو عصمت کے دوستوں کی ضرورت تھی۔ مجھ کو یہ خیال بھی آیا کہ لڑکے دل کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے عصمت بہن کے ساتھ بھی دل کی باتیں کرتے ہوئے شرماتا ہو۔ میں دوسرے دن اسکول چلا گیا اور ہیڈ ماسٹر سے ملا۔ میں نے اس کو بتایا کہ عصمت نام کا ایک لڑکا لاپتہ ہو گیا ہے اور میں اس کے دوستوں اور ہم جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ ہیڈ ماسٹر نے مجھ کو کہا کہ عصمت بڑا ذہین اور شریف لڑکا ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ یہ لڑکا خوبصورت ہے۔ اس کے چال چلن کے متعلق آپ کو کبھی کوئی رپورٹ ملی ہے؟ اسکول کے اندر تو ہم لڑکوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، اسکول کے باہر کی ہم کوئی بات یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ 15-20 روز گزرے، شہر کے 2 آدمی میرے پاس یہ شکایت لے کر آئے کہ ان میں سے ایک کو میرے اسکول کے 7-8 لڑکوں نے مارا پیٹا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ 2 یا 3 لڑکوں کو پہچانتے ہیں
میں نے ان سے نام اور کلاس پوچھ کر ان لڑکوں کو اپنے دفتر میں بلایا۔ ان دونوں آدمیوں کو میں نے عزت سے بٹھایا۔ دونوں معزز افراد لگتے تھے اور مجھ کو بہت غصہ تھا کہ میرے لڑکوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وہ لڑکے آئے تو میں نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے بڑی دلیری سے کہا کہ ہاں، ہم نے اس آدمی کو مارا پیٹا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ ان کے ساتھ جو لڑکے تھے ان کو بھی بلا لائیں۔ وہ دوڑتے ہوئے گئے اور 5-6 لڑکوں کو بلا کر میرے دفتر میں لے آئے۔ میرے پوچھنے پر سب نے کہا کہ انہوں نے مل کر اس آدمی کو مارا پیٹا ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ آدمی چھٹی کے وقت ہمارے راستے میں کھڑا ہوتا تھا اور عصمت کو روک کر اس کو پیسے دکھاتا تھا اور عصمت بہت برا مناتا تھا۔ کل اس نے عصمت کو بالوں سے پکڑ لیا اور اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ ہم کو معلوم تھا کہ اس کی نیت کیا ہے۔ ہم سب اس پر ٹوٹ پڑے اور خوب پھینٹی لگائی۔ انسپکٹر صاحب، میں ساری بات سمجھ گیا اور آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ میں یہ بھی سمجھ گیا کہ لڑکوں نے جس دلیری سے بات کی ہے، اتنی دلیری جھوٹا آدمی نہیں دکھا سکتا۔ اس آدمی نے لڑکوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے واسطے کوئی بات شروع کی تو تمام لڑکے اکٹھے ہی بولنے لگے، اس لیے یہ شخص بولنے کے قابل نہ رہا۔ میں نے لڑکوں کے سامنے اس شخص کو کہا کہ وہ فوراً میرے دفتر سے نکل جائے ورنہ میں پولیس کو اطلاع کر دوں گا۔ وہ دونوں خاموشی سے اٹھے اور چلے گئے۔ میں نے لڑکوں کو شاباش دی اور ان کو کہا کہ جو کوئی بدماشی کرے اس کو پھینٹی لگا دو اور اس کی اطلاع مجھ کو دو۔ لڑکوں کو کلاس میں بھیج کر میں نے چپڑاسی کو اندر بلایا اور اس سے پوچھا کہ وہ ان آدمیوں کو جانتا ہے یا نہیں۔ اس نے بتایا کہ یہ دونوں شہر میں اچھی پوزیشن کے آدمی ہیں لیکن بدماش بھی ہیں۔ ان کے پاس روپیہ پیسہ ہے اور یہ اسی طرح لڑکوں اور لڑکیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد مجھ کو کوئی اور رپورٹ نہ ملی۔ ہیڈ ماسٹر نے مجھ کو یہ واقعہ سنایا تو میرے دماغ میں ایک اور شک پیدا ہو گیا۔ اگر یہ شخص روپے پیسے والا تھا اور بدماش بھی تھا اور لڑکوں نے اس کی مار پٹائی بھی کی تھی تو یہ ہو سکتا ہے کہ عصمت کو اس نے یا ان دونوں نے غائب کرا دیا۔ میں نے اسکول کے چپڑاسی کو بلا کر اس سے ان دونوں آدمیوں کے نام اور پتے معلوم کر لیے۔ اس سے پہلے مجھ کو عصمت کے چچا سے پتہ چلا تھا کہ 2 بدماش قسم کے آدمی عصمت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ مجھ کو خیال آیا کہ وہ یہی آدمی ہوں گے۔ ہیڈ ماسٹر کی اجازت سے میں عصمت کے کلاس روم میں چلا گیا۔ میں نے تمام کلاس کو بتایا کہ ان کا کلاس فیلو عصمت لاپتہ ہو گیا ہے۔ مجھ کو یہ بتائیں کہ کل چھٹی کے وقت کون سا لڑکا اس کے ساتھ تھا اور وہ گھر تک گیا تھا یا نہیں۔ میری یہ بات سن کر تمام لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ خسر پسر کرنے لگے۔ آخر ایک لڑکے نے کھڑے ہو کر کہا کہ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ کل وہ بڑے گیٹ کی طرف سے نکلنے کی بجائے اسکول کے پیچھے والے گیٹ کی طرف جا رہا تھا اور وہ اکیلا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے عصمت کو نہیں دیکھا۔ مجھ کو احساس تھا کہ لڑکے مجھ سے ڈرتے ہوں گے۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور میں نے ان کو یہ بھی کہا مجھ کو ان کی مدد کی ضرورت ہے تاکہ میں ان کے دوست کو تلاش کر سکوں۔ اگر انہوں نے مجھ سے ڈر کر کوئی بات چھپائی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بھی کوئی لڑکا اسی طرح اغوا ہو جائے۔ میں نے جب دیکھا کہ لڑکے خاموش ہیں اور ان کو کچھ اور پتہ نہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ عصمت کے گہرے دوست کون سے ہیں۔ 2 لڑکے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان کو شاباش دی اور ان کو ساتھ لے کر اسکول کے اسٹاف روم میں جا کر بیٹھ گیا۔ ان سے پوچھا کہ عصمت نے کبھی اپنی سوتیلی ماں کے متعلق کوئی بات کی تھی۔ میں نے ان سے عصمت کے چال چلن اور عادتوں کے متعلق بھی دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ آپس میں اتنے گہرے دوست ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ دل کی ہر ایک بات کرتے ہیں جو وہ اور کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے عصمت کا چال چلن بہت صاف اور پاک بتایا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ خوبصورت لڑکا تھا، اس واسطے باہر کے کچھ آدمی اس کو بری نظر سے دیکھتے تھے۔ یہ 2 لڑکے ان لڑکوں میں شامل تھے جنہوں نے اس شخص کو مارا پیٹا تھا۔ یہ 15-20 دن پہلے کا واقعہ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس شخص نے یا کسی اور نے ان کو یا عصمت کو انتقام کی دھمکی دی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ عصمت ان کے ساتھ گھر جا رہا تھا تو اس شخص نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہا تھا کہ میں تمہیں مزہ چکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ ایسے بھی ہوا کہ یہ لڑکے عصمت کے ساتھ کہیں سے گزرے تو اس آدمی نے بڑے غصے سے گھور کر ان کو دیکھا تھا۔ میں نے ان لڑکوں سے
یہی معلوم کرنا تھا۔ انہوں نے میرا شک پکا کر دیا۔ ان لڑکوں کے ساتھ باتیں کرتے اور ان کی باتیں سنتے ہوئے کچھ اور انکشافات بھی ہوئے۔ ایک یہ کہ عصمت ہیر رانجھے کا ایک ڈرامہ کھیل رہا تھا۔ ان لڑکوں نے بتایا کہ ایک پردہ دار اور شریف گھرانے کی ایک لڑکی کے ساتھ عصمت کی اتنی زیادہ محبت ہے کہ ہر روز وہ اس کی بات ضرور سناتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو اسی لڑکی کے ساتھ کرے گا، ورنہ ساری عمر شادی نہیں کرے گا۔ لڑکی کی بابت انہوں نے بتایا کہ اس کے دل میں بھی عصمت جیسی محبت ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جب تک لڑکی عصمت کو دیکھ نہ لے بے چین رہتی ہے۔ مختصر یہ کہ ان لڑکوں نے مجھ کو عصمت اور اس لڑکی کی محبت کی جو کہانی سنائی وہ ہیر رانجھے کی کہانی سے ملتی جلتی تھی۔ کیا ان کی کہیں ملاقات ہوتی تھی؟ لڑکی کا گھر عصمت کے گھر سے اتنا ہی دور ہے کہ درمیان میں ایک مکان پڑتا ہے۔ ان سب مکانوں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، درمیان میں پردے کے لیے فصیلیں ہیں۔ یہ دونوں اتنی دلیری کرتے ہیں کہ رات کو درمیان والے مکان کی فصیلیں پھلانگ کر ملتے ہیں۔ یہ بات سن کر میرے دماغ میں ایک شک اور آ گیا۔ وہ یہ تھا کہ لڑکی والوں نے دیکھ لیا ہوگا اور انہوں نے لڑکے کو غائب کر دیا، اور ہو سکتا تھا کہ قتل کر دیا ہو۔ قتل کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ انہوں نے لڑکے کو کہیں باہر لے جا کر ویسے ہی مارا پیٹا ہو کہ لڑکا ڈر جائے مگر لڑکا مر گیا ہو۔ ہو سکتا ہے ان کا ارادہ قتل کا نہ ہو۔ لڑکے کہتے تھے کہ وہ بڑا شریف اور عزت دار گھرانہ ہے۔ بہرحال میں نے اس گھر کے آدمیوں کو بھی اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا کہ ان کو بھی شامل تفتیش کرنا ہے۔ باتوں باتوں میں ایک انکشاف یہ بھی ہوا کہ عصمت پر اس لڑکی کی محبت کا اتنا زیادہ اثر تھا کہ وہ ٹونے اور وظیفے بھی کرتا رہتا تھا۔ وہ نماز پڑھتا تھا لیکن کہتا تھا کہ میں نماز صرف اس لیے پڑھتا ہوں کہ خدا میری دعا سن لے اور یہ لڑکی مجھ کو مل جائے۔ لڑکوں نے مجھے بتایا کہ عرصہ 6-7 ماہ سے یہاں ایک پگلا سا سائیں بازار میں اور گلیوں میں گھوما پھرا کرتا تھا۔ وہ دراصل کوئی پاگل تھا۔ لڑکوں نے مجھ کو بتایا کہ عصمت محبت کے معاملے میں ایسا ہی دیوانہ ہو گیا تھا کہ اس نے اس پگلے سائیں کی بھی مریدی کر لی تھی، اور ہم کو کہا کرتا تھا کہ اس سائیں کے پاس کوئی غیبی طاقت ہے جو میری مراد پوری کر دے گی۔ ہم نے عصمت کو کئی بار اس سائیں کے ساتھ قبرستان میں بڑھ کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ سائیں عصمت کے سر پر ہاتھ پھیرتا تھا۔ اس کے بعد عصمت نے ٹونے اور وظیفے شروع کیے تھے۔ ہم اس کو منع کرتے تھے کہ یہ کوئی پاگل ہے اور یہ بھنگ اور چرس بھی شاید پیتا ہو، تم اس کے پاس نہ بیٹھا کرو۔ لیکن عصمت کہتا تھا کہ یہ پہنچ والا آدمی ہے اور اس نے مجھ کو بتایا ہے کہ لڑکی کی شادی میرے ساتھ ہوگی۔ میں نے ایسی اس سائیں کا حلیہ پوچھا تو مجھ کو خیال آیا کہ اس پگلے سائیں کو میں نے بھی دیکھا تھا۔ تھانے کے سامنے سے کئی بار گزرا تھا۔ وہ چلتے چلتے رک جاتا اور آسمان کی طرف منہ کر کے اور ایک ہاتھ اوپر کر کے نعرہ لگاتا تھا، ملے گا بچہ، ملے گا، ضرور ملے گا۔ مجھ کو کسی نے بتایا تھا کہ گلیوں میں جب یہ سائیں یہ نعرہ لگاتا ہے تو عورتیں باہر نکل آتی ہیں، اور یہ بھی کہ بے اولاد عورتیں اس کی بہت خدمت کرتی ہیں۔ وہ شاید یہ سمجھتی ہیں کہ سائیں کا یہ نعرہ کہ بچہ ملے گا اس خوشخبری کا اعلان ہے کہ جو بے اولاد عورتیں اس سائیں کی خدمت کریں گی ان کو خدا بچہ دے گا۔ ان لڑکوں سے مجھ کو کوئی ایسی بات معلوم نہ ہوئی جو لاپتہ لڑکے کا کھرا کھوج ڈھونڈنے میں مدد دیتی۔ میں یہ بھی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ لڑکا اپنے گھر سے کسی وجہ سے تنگ تو نہیں تھا۔ لڑکوں نے کہا کہ گھر کے معاملے میں وہ بہت خوش تھا۔ لڑکوں نے بتایا کہ اپنی سوتیلی ماں کی وہ بہت تعریفیں کیا کرتا تھا۔ اس کے باوجود سوتیلی ماں کی بابت میرا شک ابھی تک قائم تھا، لیکن میں اس کو ابھی تھانے نہیں بلا رہا تھا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ سوتیلی ماں میرے پاس آ کر یہ کہہ دیتی کہ لڑکے کو اس نے لاپتہ کرایا ہے۔ میں اس عورت کو اس وہم میں رکھنا چاہتا تھا کہ مجھ کو اس پر کوئی شک نہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ ادھر ادھر سے شہادت اکٹھی کر لوں، پھر اس عورت کو پکڑوں گا۔ میں اسکول سے اٹھ کر تھانے میں آ گیا۔
2 مخبر میرے انتظار میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے کوئی بات نہ بتائی۔ ان کی رپورٹ یہ تھی، جو میں پہلے بھی سن چکا تھا، کہ عصمت کی سوتیلی ماں بڑی چالاک ماں کی بیٹی ہے اور یہ بیٹی بھی چالاک ہے۔ میں نے ان سے سوتیلی ماں کے بھائیوں کی بابت پوچھا۔ مجھ کو بتایا گیا کہ وہ ہر طرح کی بدمعاشی کر سکتے ہیں۔ میں نے مخبروں کو کچھ اور ہدایات دے کر رخصت کر دیا اور اس آدمی کو بلا لانے کے لیے کانسٹیبل کو بھیجا جسے لڑکوں نے مارا پیٹا تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر وہ آدمی آ گیا۔ دیکھ بھائی میاں، تم نے اپنی بے عزتی کا انتقام لینے کے واسطے جو کارروائی کی ہے وہ تم کو پھانسی کے تختے پر پہنچائے گی، اور اگر لڑکا زندہ مل گیا تو تم 6-7 سال کے لیے اندر ہو جاؤ گے۔ اگر لڑکا آج رات تک میرے حوالے کر دو تو میں تم کو صاف نکال دوں گا۔ اگر میں نے لڑکا برآمد کیا تو پھر تم سوچ لو کہ تم کتنے عرصے کے لیے جیل جاؤ گے۔ اس نے قسمیں کھانی شروع کر دیں۔ میں نے اس کو شرافت سے کہا کہ وہ بتا دے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ مجھ کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ شخص بدمعاشی میں منہ مارتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں مانتا تھا کہ وہ بری نیت سے گمشدہ لڑکے کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کو اپنے ASI کے حوالے کر دیا۔ ASI نے ایک خاص کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور اس آدمی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں پتھر بھی بول پڑتے۔ آدھی رات تک اس کی حالت اتنی بری ہو گئی کہ اس پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ اس وقت اس نے صرف یہ تسلیم کیا کہ لڑکے پر اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس نے لڑکے کو اغوا نہیں کیا، بلکہ اس واقعے کے بعد، یعنی جب لڑکوں نے اس شخص کی پٹائی کی تھی، اس نے اس لڑکے کے ساتھ بات چیت بند کر دی تھی۔ اب یہ شخص روتا تھا اور بار بار میرے پاؤں پکڑتا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں ابھی چھوڑوں گا نہیں، اس کو تھانے میں ہی رکھوں گا۔ جب اس نے میرا یہ ارادہ دیکھا تو اس نے ایک نئی بات بتائی کہ اس کی ناجائز دوستی عصمت کی سوتیلی ماں کے ساتھ ہے، اور یہ دوستی سوتیلی ماں کی شادی کے بعد شروع ہوئی تھی۔ پھر تم مجھ کو کام کی باتیں بتا سکتے ہو۔ عصمت کے ساتھ اس عورت کا برتاؤ اور اس کی نیت کیا تھی، تم کو ضرور پتہ ہوگا۔ اس لڑکے کو وہ اپنا سگا بیٹا سمجھتی ہے۔ نہیں، مجھ کو شک ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ سوتیلی ماں کا پیار ماں والا نہیں۔ اس عورت کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا اور کوئی نہیں جان سکتا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس لڑکے کو وہ سچے دل سے چاہتی تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ایک بار میں نے خود اس کو مشورہ دیا تھا کہ تمہارے خاوند کی اتنی زیادہ جائیداد ہے، تمہاری اولاد زیادہ ہونی چاہیے تاکہ جائیداد میں سے تمہارا حصہ زیادہ بنے۔ خدا کی قسم، اس نے کہا تھا کہ اس کو جائیداد کا کوئی لالچ نہیں۔ میں تمہاری یہ بات سچ نہیں مان سکتا۔ ایک بوڑھے آدمی کی جوان بیوی جس نے تم جیسے بدمعاش کے ساتھ ناجائز دوستی بھی لگا رکھی ہے، وہ دیانتدار نہیں ہو سکتی۔ اس کے ماں باپ نے جائیداد کے لالچ میں اپنی جوان بیٹی اس بوڑھے کو دی ہے۔ جی ہاں، یہ میں بھی کہوں گا کہ یہ عورت دیانتدار نہیں بلکہ عقل مند ہے۔ جائیداد کا حصہ تو اس کی اولاد کو مل جائے گا۔ وہ اپنے خاوند کی آمدنی کا کچھ حصہ اپنے ماں باپ کو پہنچاتی رہتی ہے۔ اس طرح وہ اپنے ماں باپ کو خاصا مالی فائدہ پہنچا رہی ہے۔ کیا اس عورت کا کوئی اور دوست بھی ہے؟ نہیں، یہ عورت شادی سے پہلے بدچلن نہیں تھی۔ یہ اس کی مجبوری تھی کہ اس کو ایک بوڑھے کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ میں نے اس آدمی کو چھوڑا نہیں، اس کو مشتبہ بٹھائے رکھا، اس کی مار پٹائی بند کر دی اور اس کو کہا کہ وہ صحیح بات بتا دے۔ میرے دماغ میں اور زیادہ شک پیدا ہو رہے تھے۔ ایک شک یہ پیدا ہوا کہ سوتیلی ماں نے لڑکے کو اس شخص کے ہاتھوں غائب کروایا ہے۔ دوسرا شک یہ بھی تھا کہ سوتیلی ماں اس لڑکے کی طرف راغب ہوگی جو اس شخص کو اچھا نہیں لگتا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حیوانی تعلقات میں جب رقابت پیدا ہوتی ہے تو انسان مکمل طور پر حیوان بن جاتا ہے۔ میں نے ایسی شکوک کی بنا پر اس شخص کو تھانے میں ہی رکھا۔ سوچ سوچ کر میری نظر اس لڑکی پر گئی جس کے ساتھ عصمت کو محبت تھی۔ میں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ اس لڑکی کے خاندان کے مرد شریف اور سیدھے سادے لوگ ہیں۔ مجھ کو خیال آیا کہ اس لڑکی کے ساتھ عصمت اپنے دل کی باتیں کرتا ہوگا، شاید اس سے کوئی نئی بات معلوم ہو جائے۔ مجھ کو یہ برا لگتا تھا کہ ایک شریف اور پردہ دار گھرانے کی لڑکی کو شامل تفتیش کروں۔ پاک محبت کوئی جرم نہیں، لیکن جب معاملہ تھانے میں چلا جاتا ہے تو اسی کو بہت بڑی بے عزتی سمجھا جاتا ہے کہ فلاں کی بیٹی کو تھانے بلایا گیا۔ مگر میری مجبوری ایسی تھی کہ اس لڑکی سے پوچھ گچھ بہت ضروری تھی۔ میں نے لڑکی کے باپ کو بلایا۔
باپ سخت گھبراہٹ کی حالت میں تھانے آیا۔ میں نے بہت ہی بچ کر اور بڑی احتیاط سے اچھے الفاظ ڈھونڈ کر بولے اور اس کو یہ بات کہی کہ وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے آئے۔ مجھ کو آج تک یاد ہے کہ اس بھلے آدمی کا چہرہ لاش کی طرح سفید ہو گیا اور مجھ کو ڈر لگا کہ یہ بے ہوش ہو جائے گا۔ میں نے اس کو بڑی مشکل سے قائل کیا کہ اس کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور اس کی بیٹی کا کوئی جرم اور کوئی قصور نہیں۔ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ اپنی بیٹی کے دل سے بھی خوف نکال دینا، میں اس کو اس کے ساتھ ہی واپس گھر بھیج دوں گا۔ میں نے اس شخص کو یہ رعایت دی کہ تھانے آنے کے بجائے اس کو کہا کہ وہ رات کو میرے گھر آ جائے جو تھانے سے تھوڑی دور تھا۔ شام کے بعد یہ شخص اپنی بیٹی کو میرے گھر لے آیا۔ میں نے جس طرح اس نوعمر اور شرمیلی سی لڑکی کے دل سے ڈر اور خوف نکالا وہ بتانے یا لکھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ایسا سمجھ لیں کہ آدھا گھنٹہ لگا کر میں نے لڑکی کو بات کرنے کے قابل بنایا۔ اس کے باپ کو میں نے دوسرے کمرے میں بٹھا دیا۔ مجھ کو پہلے پتہ چل چکا تھا کہ یہ لڑکی عصمت کی محبت میں اتنی دیوانی ہے کہ جب تک اسے دیکھ نہیں لیتی تھی اس کو چین نہیں آتا تھا۔ میں نے اس کی اس کمزوری کو اپنے سامنے رکھا۔ تم کو معلوم ہے کہ عصمت لاپتہ ہو گیا ہے اور مجھ کو معلوم ہے کہ تمہارے دل پر کیا گزری ہے۔ میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا یہ راز اپنے دل میں رکھوں گا، میرے ابو کو تو نہیں بتائیں گے۔ میں نے تمہیں کہا ہے کہ یہ راز میرے سینے میں رہے گا اور میں تمہیں ایک بار پھر بتاتا ہوں کہ تم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ مجھ کو معلوم ہے کہ تمہاری محبت پاک ہے۔ اس لڑکی نے جس کا نام عطیہ تھا سر جھکا لیا۔ مجھ کو اس پر بہت ترس آیا۔ اس کی عمر 16 سال کے ادھر ادھر ہوگی اور وہ بڑی بھولی بھالی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر جیسے لکھا ہوا تھا کہ یہ پاک لڑکی ہے۔ تھوڑی دیر اس کے آنسو بہتے رہے اور وہ دوپٹے سے آنسو پونچھتی رہی۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ مجھ کو اور بھی بہت کچھ معلوم ہے، اس واسطے میں تم کو کہتا ہوں کہ مجھ کو ہر بات بالکل ٹھیک بتانا۔ مجھ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تم اور عصمت کہاں، کس طرح اور کس وقت ملتے تھے، لیکن اس کی بابت میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ مجھ کو صرف یہ بتا دو کہ عصمت نے تمہارے ساتھ کبھی کوئی ایسی بات کی تھی جس سے تم کو یہ شک ہوا ہو کہ وہ گھر سے تنگ ہے اور وہ بھاگ جائے گا؟ نہیں، اس نے خود اعتمادی سے کہا۔ وہ اپنے گھر سے بالکل تنگ نہیں تھا بلکہ خوش تھا۔ سوتیلی ماں کے خلاف اس نے کبھی شکایت نہیں کی تھی بلکہ کہتا تھا کہ سوتیلی ماں اس کو اپنے بیٹے کی طرح چاہتی ہے۔ اس لڑکی نے چپ ہو کر میرے منہ کی طرف دیکھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کوئی بات کہنا چاہتی ہے لیکن کہہ نہیں رہی۔ ہاں کہو عطیہ، کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں، اس نے کہا اور یک لخت بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ ذرا دیر بعد سنبھلی اور بولی، آپ عصمت کو واپس لے آئیں گے؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دلاسے دیے اور کہا، میں نے تم کو اسی واسطے اپنے گھر بلایا ہے کہ تم مجھ کو کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے میں عصمت کا سراغ لگا سکوں۔ تم دیکھ رہی ہو کہ رات کا وقت ہے، پھر بھی میں عصمت کی تلاش کے واسطے کام کر رہا ہوں۔ عطیہ گہری سوچ میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، ہم دونوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ شادی کریں گے۔ اگر شادی نہ ہو سکی تو دونوں خودکشی کر لیں گے۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ دونوں گھر سے بھاگ جائیں؟ نہیں، ہم نے ایسی بری بات کبھی نہیں سوچی۔ عصمت کہتا تھا کہ ہماری شادی ہو جائے گی۔ اس کو ان ٹونوں اور وظیفوں پر پورا اعتقاد تھا جو وہ کرتا رہتا تھا۔ وہ تم کو بھی وظیفے اور ٹونے بتاتا ہوگا؟ اس نے سر ہلایا کہ وہ ورد وظیفے کرتی ہے۔ مجھ کو ان دونوں کے وظیفوں اور ٹونوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ اور زیادہ بے تکلف کرنے کے لیے یہ بات شروع کر دی تھی، لیکن جس بات میں مجھے دلچسپی تھی وہ کہنے کا مجھے ایک راستہ نظر آ گیا۔ عصمت مجھ کو کہتا تھا کہ نماز پڑھا کرو، خدا ضرور مدد کرے گا۔ 1 مہینے سے کچھ زیادہ دن گزرے، اس نے مجھ کو بتایا تھا کہ شہر میں ایک سائیں آیا ہے جس کو لوگ پاگل سمجھتے ہیں، لیکن وہ پاگل نہیں۔ عصمت نے مجھ کو بتایا کہ ایک روز اس سائیں نے اس کو روک لیا اور اس سے نام پوچھا۔ عصمت نے اپنا نام بتایا تو سائیں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا نام عصمت نہیں ارشاد ہے۔ تمہارا نام کس نے بدل ڈالا ہے؟
عصمت نے مجھ کو بتایا کہ وہ سائیں کی اس بات پر ہنس پڑا اور اس کو پاگل سمجھا۔ اس پاگل سائیں نے عصمت کا پیچھا نہ چھوڑا، اس کو کہیں نہ کہیں مل جاتا اور اس کے ساتھ پیار کی باتیں کرتا تھا اور اس کو ارشاد کہتا تھا۔ عصمت کو یقین ہونے لگا کہ اس سائیں کے پاس کوئی غیبی طاقت ہے۔ دراصل عصمت میرے واسطے ہر طرف ہاتھ پاؤں مارتا تھا اور اس کو جہاں کہیں کوئی وظیفہ یا ٹونا پتہ لگتا وہ وہی کرنا شروع کر دیتا تھا۔ اس نے اس سائیں کو کہا کہ میری ایک مراد ہے، وہ پوری کر دو۔ اس نے سائیں کو مراد بتائی۔ سائیں نے اس کو کہا کہ اس مراد کے واسطے 40 دن کا چلہ کرنا ہوگا۔ اس نے عصمت کو کہا کہ تم یہ چلہ صحیح طریقے سے اور صحیح جگہ بیٹھ کر کر لو تو تم کو صرف اپنی پسند کی لڑکی نہیں بلکہ خزانہ ملے گا۔ 4-5 دن گزرے۔ عصمت نے مجھ کو کہا تھا کہ میں اگر کہیں غائب ہو جاؤں تو فکر نہ کرنا، میں واپس آ جاؤں گا۔ عطیہ کی یہ بات سن کر میں اچھل پڑا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ مجھ کو یہ بات پوری سنائے۔ اس نے کہا کہ اس کو عصمت نے یہ بات سنائی تھی جو اس نے مجھے بتا دی ہے۔ اس کے بعد عصمت لاپتہ ہو گیا۔ اس لڑکی کی مجھ کو مزید ضرورت نہیں تھی، اس واسطے اس کو بھیج دیا۔ میرا دماغ اس سائیں پر اٹک گیا۔ میرا دل کہتا تھا کہ یہ سائیں دراصل بردہ فروش تھا اور وہ پاگل آدمی کے بہروپ میں تھا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکے کو ورغلا کر لے گیا، لیکن ابھی یہ دیکھنا تھا کہ یہ سائیں قصبے میں موجود ہے یا غائب ہو گیا ہے۔ میں تھانے میں چلا گیا، اپنے ASI ہیڈ کانسٹیبلوں اور کانسٹیبلوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ یہاں جو پاگل سائیں پھرتا اور صدا لگاتا رہتا ہے ملے گا بچہ ملے گا، اس کو دیکھو کہ یہیں ہے یا کہیں چلا گیا ہے۔ میں نے ASI کو کہا مخبروں کو بھی استعمال کرے۔ اگر عصمت اس سائیں کے پھندے میں پھنس گیا تھا تو یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ نوجوانی میں جب انسان کے جذبات جوش میں آتے ہیں تو عقل ماری جاتی ہے۔ میں نے ایک نوجوان دیکھا تھا جس نے چاقو کی نوک سے اپنے سینے پر ایک لڑکی کا نام کھودا ہوا تھا۔ ایسا سمجھ لیں کہ اس نے اپنی کھال میں چاقو اتار کر نام کھودا تھا۔ عصمت کے دماغ پر لڑکی اتنی سوار تھی کہ اس کا دماغ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے طریقوں اور ترکیبوں کے سوا اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ عطیہ کی بھی یہی رگ کمزور تھی۔ میں نے اس رگ کو پکڑ کر اس کے سینے سے باتیں نکال لی تھیں۔ عصمت نے سائیں کو اپنی مراد بتائی تو سائیں نے اس کو پھانس لیا۔ دوسرے دن سائیں کو ڈھونڈا گیا لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ پتہ چلا کہ کبھی وہ رات قبرستان کے تکیے میں گزارتا تھا، کبھی مسجد میں بیٹھ جاتا اور کبھی کسی درخت کے نیچے سو جاتا تھا۔ رات کو ایک اطلاع ملی، جس سکول میں عصمت پڑھتا تھا اس کے قریب سے ریلوے لائن گزرتی تھی۔ سکول سے تقریباً 2 فرلانگ آگے ریلوے لائن کا پھاٹک تھا۔ وہاں ریلوے کا جو آدمی تھا اس سے ہمارے ایک آدمی نے سائیں کی بابت پوچھا۔ میں اس کو جانتا ہوں، 2-3 بار وہ میرے پاس آ کر بیٹھا رہا ہے۔ میں نے اس کو پرسوں دیکھا تھا، وہ جا رہا تھا اور 7-8 قدم پیچھے پیچھے ایک بڑا خوبصورت لڑکا جا رہا تھا۔ اس نے کتابیں اٹھا رکھی تھیں۔ اس نے لڑکے کا حلیہ وہی بتایا جو عصمت کا تھا اور وقت وہ بتایا جو سکول سے چھٹی کا وقت تھا۔ عصمت سکول کے احاطے سے پچھلے دروازے سے نکلا تھا اور ریلوے پھاٹک اسی طرف تھا۔ پھاٹک کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ اب یہ میرا کام تھا کہ سائیں کا تعاقب کیا جاتا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ آگے جا کر کس طرف چلا گیا۔ میں نے تھانے میں واپس آ کر اپنے علاقے کے نمبرداروں کو اطلاع بھجوانے کا انتظام کیا کہ اس حلیے کا ایک سائیں پولیس کو مطلوب ہے اور اس کو پکڑنا ہے۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت مجھ کو ایک رپورٹ ملی جس سے پتہ چلا کہ یہ سائیں کون سے گاؤں کا رہنے والا ہے۔ سائیں کا کچھ پتہ نہ چلا۔ رپورٹ یہ ملی کہ وہ 1.5 سال پہلے تک اچھا بھلا آدمی تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، اس کا قریبی رشتہ دار کوئی نہیں تھا، اس کا ایک بچہ بیمار ہو کر مر گیا تھا۔ اس کے 3-4 مہینے بعد اس نے اوٹ پٹانگ سی باتیں شروع کر دیں۔ ایسے پتہ چلتا تھا جیسے اس کے دماغ پر کوئی الٹا اثر ہو گیا ہو۔ 2-3 مہینے اور گزرے تو یہ غائب ہو گیا۔ اس کو تلاش کرنے والا اس کا اپنا رشتہ دار کوئی نہیں تھا۔ پیچھے اکیلی بیوی رہ گئی جو رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ شخص جس کا نام ظہور تھا بالکل ہی غائب ہو گیا۔ کبھی کبھی اطلاع ملتی تھی کہ وہ کسی گاؤں میں دیکھا گیا ہے۔ بہت دنوں بعد پتہ چلا کہ وہ شہر میں گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ مجھ کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے گاؤں کے 2-3 آدمی اس کو دیکھنے کے لیے میرے تھانے والے قصبے میں آئے تھے اور اس کو کہا تھا کہ وہ گاؤں واپس چلے۔
لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب یہ اطلاع ملی کہ وہ اپنے گاؤں میں نہیں گیا۔ میں نے اسی وقت اس کے گاؤں پر چھاپہ مارنے کا انتظام کیا۔ وہ گاؤں دوسرے تھانے کے علاقے میں تھا۔ قاعدے قانون کے مطابق دوسرے تھانے میں جا کر چھاپہ مارنے یا تفتیش کرنے کے لیے کچھ کاغذی کارروائی کرنی پڑتی ہے، لیکن تھانے دار پہلے اپنا کام کرتے تھے، اس کے بعد کاغذی کارروائی کر لیتے تھے۔ وہ ایسا اس واسطے کرتے تھے کہ کاغذی کارروائی میں وقت ضائع ہو جاتا تھا اور ملزم کے نکل جانے کا خطرہ ہوتا تھا۔ وہ گاؤں 12-13 میل دور تھا۔ میں نے گھوڑے اور ٹٹوؤں کا انتظام کیا اور 3-4 سائیکلیں بھی منگوا لیں، اور میں اپنے عملے کے ساتھ سورج غروب ہونے تک اس علاقے کے تھانے میں پہنچ گیا۔ وہاں کا انچارج سب انسپکٹر گورچرن سنگھ تھا۔ بڑا زندہ دل اور جرأت والا سکھ تھا۔ میں نے اس کو واردات کی تفصیل بتائی اور کہا کہ میں وہاں چھاپہ مارنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بھیج کر اس گاؤں کے نمبردار کو بلا لیا۔ اس کے آنے تک گورچرن سنگھ کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہی۔ نمبردار آیا تو میں نے اسے پگلے سائیں کے متعلق دریافت کیا۔ جناب، اس بیچارے نے تو پاگل ہونا ہی تھا۔ اس کی بیوی بد چلن ہے۔ خاوند اسے باز رکھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بیوی بے لگام ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ایک بچہ تھا، وہ بھی مر گیا۔ اس کو اصل صدمہ بیوی کا تھا جس نے اس کو پاگل کر دیا۔ یہ بات سن کر مجھ کو شک پیدا ہوا کہ ظہور اپنے گھر نہیں آیا ہوگا، لیکن میں کوئی بات فرض نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ پورا کر لوں۔ میں نے نمبردار کو ساتھ لیا اور اس کے گاؤں چلا گیا۔ نمبردار نے مجھے وہ گھر دکھایا اور دروازے پر نمبردار نے ہی دستک دی۔ دروازہ کھلا تو میں نے دروازہ کھولنے والے پر ٹارچ کی روشنی ماری۔ وہ ایک جوان عورت تھی۔ میں اندر چلا گیا۔ اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا خاوند کہاں ہے؟ اس نے ڈرے سہمے لہجے میں کہا کہ وہ ایک عرصے سے پاگل ہو کر نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ میں نے گھر کی تلاشی لی، لیکن وہ شخص وہاں نہیں تھا۔ میں جب تلاشی لے چکا تو دیکھا کہ وہ عورت دروازے میں بیٹھی، دوپٹہ منہ میں ڈالے، ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ میں نے اس کو اٹھایا اور چارپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن چارپائی پر نہ بیٹھی۔ میں نے اس سے اس کے خاوند کے بارے میں پوچھا تو اس نے کچھ کہنے کی بجائے نمبردار کی طرف دیکھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ میری بات کا جواب دے۔ اس نے نمبردار کی طرف اشارہ کر کے کہا، جب تک یہ شخص میرے سامنے موجود ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ غریب اور اکیلی عورت کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے۔ تم اس واسطے آئے ہو کہ میں نے اپنے خاوند کو یہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ لمبا کر کے نمبردار کی طرف اشارہ کیا اور بولی، یہ شخص مجھ کو پریشان کرنے کے واسطے پولیس کو لے آیا ہے۔ مجھ سے تم کو انصاف ملے گا۔ مجھ کو معلوم ہے کہ تمہارا خاوند پاگل ہے۔ میں اس کو اب بھی پاگل نہیں کہتی۔ اگر وہ پاگل ہے تو اس کو پاگل کرنے والا یہ شخص ہے۔ نمبردار نے ایک ہی سانس میں اس عورت کو 3-4 گالیاں دے ڈالیں۔ ان نمبرداروں کو صرف پولیس ہی سمجھتی تھی۔ میں نے کوئی ایسا ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن میرا دایاں ہاتھ اٹھا اور میں نے اتنی زور سے اس نمبردار کے منہ پر تھپڑ مارا کہ وہ گھوم کر 3-4 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ جو عورت اتنی دلیری سے بات کر رہی ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میں نے نمبردار کو باہر نکال دیا، اپنے آدمیوں کو بھی کہا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی۔ میں چارپائی پر بیٹھ گیا اور اس عورت سے کہا کہ وہ سامنے والی چارپائی پر بیٹھ جائے، لیکن وہ یہ کہہ کر فرش پر بیٹھی رہی کہ میں تھانے دار کی برابری نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کو کہا کہ اس نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ اس کے خاوند کو نمبردار نے پاگل کیا۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں جو واردات سنائی اس کا میرے کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن مجھے اس کی بات سننی پڑی، اور میں نے اس واسطے بھی اس کی بات پوری سنی کہ میں بھی آخر انسان تھا۔ مجھ کو اس تنہا عورت پر بہت رحم آیا۔ اس نے کہا کہ عرصہ 3-3.5 سال پہلے ان کا ایک بچہ عمر 7-8 سال مر گیا تھا، اس لیے کچھ مہینے بعد اس کا خاوند پاگل ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ اپنے اکلوتے لڑکے کی وجہ سے پاگل ہوا ہے۔ میرا خاوند کسی اور وجہ سے پاگل ہوا ہے۔ ہم اتنے غریب آدمی تو نہیں، نہ ہی ہم کسی کے محتاج ہیں، لیکن ہم نمبرداروں اور بڑے چودھریوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں، اور ہماری ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ ہم دونوں کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں جو ہماری مدد کو پہنچ سکے۔
بچے کے مرنے سے پہلے اس نمبردار نے مجھ پر بری نیت کا اظہار کیا تھا، لیکن میں اس سے اپنا آپ بچاتی رہی۔ ایک دن اس نے کھیتوں میں جب ادھر ادھر کوئی بھی نہیں تھا مجھ پر دست درازی کی۔ میں نے اس کی بہت بے عزتی کی۔ اس شخص نے 2 بدماش میرے پیچھے ڈال دیے۔ وہ مجھ کو آتے جاتے پریشان کرتے رہتے تھے۔ میں نے اپنے خاوند کو بتایا۔ خاوند نے نمبردار کے ساتھ غصے میں بات کی۔ نمبردار نے میرے خاوند کی ٹھکائی کرا دی۔ اس کے بعد ایک بار پھر ان لوگوں نے میرے خاوند کو مارا پیٹا اور یہ مشہور کر دیا کہ اس شخص کی بیوی یعنی میں بدچلن ہوں۔ میرا خاوند اپنا خون پیتا رہتا تھا، اس کے سوا وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ ان لوگوں کو یا صرف نمبردار کو قتل کر دے گا۔ میں اسے منع کرتی تھی کہ وہ ایسی حرکت نہ کرے، وہ پکڑا جائے گا اور میں بالکل بے آسرا رہ جاؤں گی۔ وہ کہتا تھا کہ وہ پکڑا جائے تو میں زہر کھا کر مر جاؤں۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ وہ مجھ کو حکم کرے تو میں ابھی زہر کھا لوں۔ خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارا ایک ہی بچہ تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے بعد میرے خاوند کا دماغ بالکل ہی پھر گیا۔ وہ دراصل پہلے ہی پاگل ہو چکا تھا۔ جو تھوڑی سی کسر رہ گئی تھی وہ بچے کی موت نے پوری کر دی۔ پھر میرا خاوند کہیں چلا گیا۔ میں اکیلی عورت کیا کر سکتی تھی؟ یہاں سکھوں کے 2 گھر ہیں۔ اگر اس گھر کے آدمی میری عزت کی حفاظت نہ کرتے تو میں بتا نہیں سکتی کہ یہ نمبردار اور اس کے بدماش میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے۔ آپ ان سکھ گھروں کے آدمیوں کو بلا کر پوچھ لیں۔ ان کی عورتیں بھی میرا حوصلہ بڑھاتی رہتی ہیں۔ میں ہر وقت اس انتظار میں رہتی ہوں کہ میرا خاوند واپس آ جائے گا۔ اس عورت کی اس رام کہانی نے میرے دل پر بہت اثر کیا، لیکن میں اس علاقے کا تھانے دار نہیں تھا اور اس کا میرے کیس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں تھا، اس واسطے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے کچھ نہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کو تسلی دلاسا دے کر میں تھانے چلا گیا۔ سب انسپکٹر گورچرن سنگھ میرے انتظار میں تھانے میں موجود تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ ہم کو مطلوب فرد نہیں ملا۔ پھر میں نے اس کو اس عورت کی بپتا سنائی اور اس کو کہا کہ وہ اس کی کچھ مدد کرے۔ سکھ بڑی عجیب قوم ہے۔ وہ میری بات کو پوری توجہ سے نہیں سن رہا تھا۔ میں نے جب اس کو بتایا کہ گاؤں کے سکھ اس عورت کی عزت کے محافظ بنے ہوئے ہیں اور ان سکھوں کی وجہ سے اس کی عزت بھی محفوظ ہے، تو گورچرن سنگھ بھڑک اٹھا۔ وہ بھی سکھ تھا۔ اچھا، اس نے جوشیلے لہجے میں کہا، دیکھا تم نے، بابا نانک کے چیلے شیر ہوتے ہیں۔ میں بھی سکھ ہوں۔ تم جلدی سن لو گے کہ میں نے اس نمبردار اور اس کے بدماشوں کا کیا حال کر دیا ہے۔ وہ اس عورت کی جوتیاں چاٹیں گے۔ اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ نہیں جانتے کہ بھڑکا ہوا سکھ ہاتھیوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ وہ اپنا انجام نہیں سوچا کرتا۔ میں چاہتا تھا کہ اس غریب اور بے آسرا عورت کی عزت کی حفاظت کا کچھ بندوبست ہو جائے۔ میں رات کو ہی واپس چل پڑا۔ 3 دن گزر گئے۔ تھانے میں اور بھی کام تھے۔ یہ ایک ہی واردات نہیں تھی کہ میں اسی کے پیچھے پڑا رہتا۔ میں نے عصمت کی سوتیلی ماں کو ذہن میں رکھا ہوا تھا، لیکن اس کو ابھی شامل تفتیش نہیں کیا تھا۔ مجھ کو اب یہی خیال آتا تھا کہ لڑکے کو سائیں ظہور لے گیا ہے، مگر اس کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ چوتھے دن گورچرن سنگھ کے تھانے سے اطلاع آئی کہ اس کے تھانے سے تقریباً 4 میل دور ایک سائیں یا سنیاسی کو دیکھا گیا ہے جو ایک گپھ میں رہتا ہے۔ حلیہ ویسا ہی بتایا گیا جیسا سائیں کا تھا۔ وہ ویران علاقہ تھا جہاں اسے دیکھا گیا تھا، وہاں مٹی کے ٹیلے تھے۔ میں نے اطلاع لانے والے سے پوری رپورٹ سنی۔ مجھ کو یہ بھی بتایا گیا کہ وہ سائیں گپھ کے اندر اور باہر آتا جاتا رہتا ہے۔ میں ایک بار پھر گورچرن سنگھ کے تھانے میں جا پہنچا۔ اس نے پہلی خبر یہ سنائی کہ اس نے نمبردار اور اس کے 2 بدماش رشتہ داروں کو تھانے بلا کر بہت مارا پیٹا ہے۔ پھر سائیں ظہور کی بیوی کو بلا کر اس کو کہا ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے ذرا بھی الٹی سیدھی حرکت ہو تو وہ تھانے میں آ کر اطلاع دے۔ گورچرن سنگھ نے جس آدمی کو سائیں کی اطلاع دینے کے لیے میرے پاس بھیجا تھا، میں اسی کے ساتھ آ گیا۔ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 3 کانسٹیبل تھے۔ میں اطلاع دینے والے کی رہنمائی میں اس جگہ چلا گیا جہاں اس نے سائیں کو دیکھا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل اور تینوں کانسٹیبل سائیں کو پہچانتے تھے۔ دیکھنا یہ تھا کہ یہ شخص وہی پگلا سائیں ہے جو قصبے میں گھومتا پھرتا اور صدائیں لگاتا رہتا تھا۔ گواہوں کے طور پر میں نے گاؤں کے نمبردار کے علاوہ 2 اور آدمیوں کو اور سائیں کی بیوی کو بھی بلا کر ساتھ لے لیا تھا۔
میں جب اس ویران علاقے میں پہنچا تو تقریباً 200 گز دور ایک سائیں جس نے ٹخنوں تک لمبا اور کالا کرتا پہن رکھا تھا زمین پر کچھ چنتا ہوا نظر آیا۔ ہم تھوڑا اور آگے گئے تو اس نے ہماری طرف دیکھا۔ ہم آگے بڑھتے گئے اور وہ وہیں کھڑا رہا۔ ہم قریب گئے تو وہ دوڑ کر ایک گف میں داخل ہو گیا۔ میرے عملے کے چاروں آدمیوں نے کہا کہ یہی وہ شخص ہے۔ میں دوڑ کر گف کے منہ پر جا کھڑا ہوا۔ یہ گف لمبی نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ 6 گز لمبی ہوگی اور 3-4 گز کشادہ تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی گف کے منہ کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھا تھا اور سائیں اس کے پاس بیٹھا گف کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے سائیں سے کہا کہ باہر آؤ۔ اس وقت جس آدمی کی میری طرف پیٹھ تھی اس نے پیچھے دیکھا۔ میں نے اس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کو دیکھتی میں نے یقین کر لیا کہ گمشدہ لڑکا ہے۔ وہ 15-16 سال کی عمر کا بہت خوبصورت لڑکا تھا۔ سائیں جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہا۔ اس کی داڑھی لمبی تھی، سر کے بال بھی لمبے تھے اور ان پر گرد پڑی ہوئی تھی۔ اس کے گلے میں بڑے بڑے منکوں والا ہار تھا جو عام طور پر بھینسوں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ میں نے گف کے منہ پر کھڑے کھڑے لڑکے سے کہا کہ باہر آ جاؤ۔ وہ ڈرتے ڈرتے اٹھا اور گف کے منہ پر آ گیا۔ میں نے اس کو بازو سے پکڑا اور باہر لے آیا۔ اس سے اس کا نام اور اس کے باپ کا نام پوچھا۔ اس نے اپنا اور اپنے باپ کا نام بتایا۔ یہ وہی لڑکا تھا۔ کیا یہ تم کو اغوا کر کے لایا ہے؟ نہیں، میں خود اس کے ساتھ آیا ہوں۔ مجھ کو خیال آیا کہ اس سائیں نے لڑکے کو کوئی نشے والی چیز کھلائی ہوگی۔ میں نے ابھی اور کچھ نہیں سوچا تھا کہ میں سائیں کو پکڑوں یا کیا کروں کہ اچانک گف میں سے سائیں اٹھا اور جس طرح کوئی درندہ اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، سائیں لڑکے پر جھپٹا اور اسے دونوں بازوؤں میں دبوچ کر مجھ سے دور لے گیا۔ وہ اتنی تیزی سے آیا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کو روک نہ سکا۔ اس نے لڑکے کو بازوؤں میں دبوچا اور اس طرح گرا کہ لڑکا نیچے تھا اور وہ اوپر۔ کانسٹیبلوں نے دوڑ کر اسے گھیرے میں لے لیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسے بالوں سے پکڑا اور اوپر کو کھینچا۔ سائیں ظہور نے اٹھ کر ہیڈ کانسٹیبل کے پہلو میں زور سے گھونسا مارا اور اس سے اپنے بال چھڑا کر پھر لڑکے کو بازوؤں میں لے لیا جو اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ سائیں نے کرخت چیخ جیسی آواز میں پورے زور سے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ لوگ جھوٹ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا مر گیا ہے۔ وہ پاگل تھا یا جیسا کیسا بھی تھا، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ گمشدہ لڑکا اس کے قبضے سے برآمد ہوا ہے۔ میں حیران ضرور ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میں نے اپنے کانسٹیبلوں سے کہا کہ اسے تھانے لے چلو۔ کانسٹیبلوں نے اسے پکڑ لیا، لیکن وہ ان سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور یہی کہتا جا رہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ لڑکا چپ چاپ تھا۔ کانسٹیبل سائیں کو گھسیٹ کر آگے آگے لے جا رہے تھے۔ میں نے راستے میں لڑکے سے بیان لینا شروع کر دیا۔ اس نے بڑی مختصر بات کہی کہ وہ خود اس کے ساتھ آیا ہے۔ میں نے اس کا منہ کھول کر ناک اس کے منہ کے قریب کی اور سونگھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے کوئی نشہ تو نہیں دیا گیا، لیکن مجھے کوئی ایسی ویسی بو محسوس نہ ہوئی۔ لڑکے کے بیان کو میں پورا نہیں سناؤں گا۔ مختصر بات یہ کہ اس نے اس سائیں کو کوئی برگزیدہ فقیر سمجھ لیا تھا۔ یہ میں آپ کو عطیہ کی زبانی سنا چکا ہوں کہ سائیں عصمت کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا۔ لڑکے نے مجھ کو جو بیان دیا اس پر یقین نہیں آتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ سائیں اس کو پیسے بھی دیا کرتا تھا جو اس کو لوگ بھیک کے طور پر دیتے تھے، لیکن لڑکا یہ پیسے نہیں لیتا تھا۔ سائیں ظہور نے لڑکے کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کی تھیں جو میرا خیال ہے کہ پاگل پن کی کیفیت میں کی ہوں گی، مگر لڑکے نے ان باتوں کو معرفت کی باتیں سمجھ لیا۔ لڑکے نے آخر اس کو بتایا کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن شادی نہیں ہو سکے گی۔ سائیں نے اس کو کہا کہ تم مجھ کو روزانہ ملا کرو، میں تم کو کوئی درود وظیفہ بتاؤں گا۔ سائیں نے اس کو کوئی وظیفہ بتایا جو وہ ہر نماز کے بعد پڑھتا رہا۔ لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں کو کہا کہ وہ عطیہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ کرا دے، لیکن سوتیلی ماں نے اس کو بڑے پیار سے کہا کہ وہ اس کی شادی اپنی بھتیجی سے کرائے گی جو عطیہ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ لڑکے نے سوتیلی ماں کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ پیار پیار میں اس کو ٹالتی رہی۔ یہ لڑکی جو سوتیلی ماں کی بھتیجی تھی، لڑکے سے 4 سال بڑی تھی۔ لڑکے نے جب دیکھا کہ اس کا کام نہیں بن رہا تو اس نے سائیں کو بتایا کہ اس کا بتایا ہوا وظیفہ ناکام ہو رہا ہے۔
سائیں نے اس کو کہا کہ وہ 40 دنوں کا چلہ کاٹے، پھر اس کا یہ کام بھی ہو جائے گا اور اس کو کہیں سے چھپا ہوا خزانہ بھی ملے گا۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ لڑکے کا ذہن کیسا تھا اور محبت کے جذبات کتنے شدید تھے۔ وہ جذبات کے سیلاب میں بہہ گیا اور اپنے انجام کو سوچے بغیر اس پاگل سائیں کے ساتھ چل پڑا۔ سائیں اس کو اس گف میں لے آیا اور اندر بٹھا کر کہا کہ اب تم صرف رات کو تھوڑی سی دیر کے لیے باہر نکلا کرو گے۔ لڑکے نے بڑے تیاگ اور دھیان سے یہ وظیفہ شروع کر دیا۔ دیکھ لڑکے، مجھے سچی بات بتاؤ، کیا تم اتنے دن یہاں بھوکے پیاسے رہے؟ نہیں، سائیں دن کے وقت چلا جاتا تھا اور بہت دیر بعد واپس آتا تھا۔ یہ روٹیاں، دال اور دانے بھون کر لے آتا تھا۔ مجھ کو معلوم نہیں کہ یہ کہاں سے لاتا تھا، میرا خیال ہے کہ یہ بھیک مانگتا تھا۔ مجھ کو لڑکے کی اس بات سے خیال آیا کہ میں نے گف کی تلاشی نہیں لی۔ میں وہیں سے واپس گیا اور گف میں جا کر اچھی طرح دیکھا۔ وہاں مٹی کا پیالہ، مٹی کی ایک رکابی اور میلا سا ایک کپڑا پڑا تھا۔ روٹیوں کے ٹکڑے بھی پڑے ہوئے تھے، اس کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میں ساری بات سمجھ گیا۔ گورچرن سنگھ مجھ کو ایسی ایک ماں کا واقعہ سنا چکا تھا۔ میرے واسطے یہ کیس بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ میں سائیں ظہور کو دیکھ چکا تھا۔ اس کا چہرہ گندا ہونے کے باوجود چہرے کے نقش اچھے لگ رہے تھے، لیکن اس کی بیوی صحیح معنوں میں خوبصورت عورت تھی۔ اس کا رنگ بھی گورا تھا۔ یہی خوبصورتی اس کے لیے مصیبت بنی تھی۔ گورچرن سنگھ نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ کھانا آتے اور کھاتے تقریباً 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ عظمت سائیں ظہور کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سائیں ظہور اچھی بھلی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ 2 باتیں کی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ صرف باتیں صحیح کر رہا ہے، لیکن اس کا دماغ صحیح نہیں۔ یہ میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ جب عظمت کا ذکر آتا تھا تو اس کو وہ اپنا بیٹا کہتا تھا، یعنی وہ بیٹا جو 7-8 سال پہلے مر چکا تھا۔ میں سائیں ظہور احمد اور عظمت کو اپنے ساتھ تھانے لے آیا۔ سائیں ظہور پھر بگڑ بیٹھا تھا کہ یہ دیکھو میری بیوی مجھ کو گھر لے جانے کے واسطے آئی ہے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ پاگل اپنی بیوی کو پہچانتا تھا، لیکن نمبردار کو اس نے نہیں پہچانا۔ وہ میرے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو یہ کہا کہ پولیس اس کو پکڑ لے گی، لہٰذا وہ میرے ساتھ شہر چلے۔ وہاں میں عدالت سے اس کو سند لے دوں گا کہ یہ اس کا بیٹا ہے اور اس سے یہ بیٹا واپس نہ لیا جائے۔ وہ پگلا خوشی خوشی میرے ساتھ چل پڑا۔ میں گورچرن سنگھ کے تھانے میں پہنچا تو سائیں ظہور کی چیخ و پکار بلند ہو رہی تھی۔ وہ ایک ہی صدا لگائے جا رہا تھا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھے دے دو۔ جو میرے بیٹے کو ہاتھ لگائے گا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اس کی بیوی الگ بیٹھی رو رہی تھی۔ میں ڈاکٹر یا سائیکالوجسٹ نہیں تھا کہ میں ایک پاگل کی باتوں کو سمجھتا۔ میں نے سوچا کہ اسے پھینٹی لگا کر اس کا دماغ صحیح کیا جائے، لیکن گورچرن سنگھ مجھ سے زیادہ عقل مند نکلا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جب وہ ASI ہوا کرتا تھا تو اس نے ایسا ہی ایک کیس دیکھا تھا جس میں ایک پاگل سی عورت نے گلی میں کھیلتا کسی کا بچہ اٹھا لیا تھا اور وہ بچہ واپس نہیں کرتی تھی۔ یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے۔ آخر اسے جانے دیا گیا اور لوگ اس کے تعاقب میں گئے۔ وہ جھونپڑی کی طرح کے ایک مکان میں داخل ہوئی۔ اس کے گھر کے آدمی باہر نکل آئے۔ انہوں نے بتایا کہ کوئی 1.5-2 سال ہوئے اس کا ایک بچہ مر گیا تھا۔ تب سے وہ پاگل ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اس سے بچہ لیا گیا۔ کچھ لوگوں نے تھانے میں اطلاع دی۔ وہاں گورچرن سنگھ ہی ASI ہوا کرتا تھا۔ تھانے والوں نے اس عورت کو پاگل خانے بھجوا دیا تھا۔ ٹھہر جا محبوب، گورچرن سنگھ نے مجھ کو یہ بات سنا کر کہا، میں ایک طریقہ آزماتا ہوں۔ اس نے بناوٹی غصے سے کہا، اس کا بیٹا اس کو واپس کر دو۔ گورچرن سنگھ نے عظمت کو بازو سے پکڑا اور سائیں کے پاس کھڑا کر دیا۔ سائیں نے لڑکے کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ گورچرن سنگھ نے سائیں کو کہا، ادھر آؤ، بیٹھ جاؤ، تم ہمارے بھائی ہو۔ معلوم نہیں یہ لوگ کہاں سے آ گئے۔ تھوڑی دیر بیٹھو اور اپنے بچے کو ساتھ لے جانا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سائیں ظہور کے چہرے پر جو کھچاؤ تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ برآمدے میں رکھے ہوئے بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس نے عظمت کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے۔ سب جھوٹ بولتے ہیں کہ میرا بچہ مر گیا تھا۔ میں اس کی بیوی کو اور اس کے گاؤں کے نمبردار کو پرے لے گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا جو بچہ مر گیا تھا وہ کیسا تھا۔ بچے کی ماں میری بات سمجھ گئی۔ وہ 8-10 سال کی عمر میں مرا تھا اور بڑا ہی خوبصورت بچہ تھا۔
میں بات کچھ سمجھ گئی ہوں۔ میں نے اس لڑکے کو دیکھا ہے جو میرے خاوند کے پاس بیٹھا ہے۔ اگر میرا بچہ اس عمر تک پہنچتا تو وہ اسی طرح کا ہوتا۔ اس کا رنگ ایسا ہی تھا اور اس کے نقش بھی ایسے ہی تھے۔ اپنے تھانے میں لا کر جب لڑکے کو اس سے الگ کیا گیا اور اس کو حوالات میں بند کیا تو اس نے طوفان کھڑا کر دیا۔ وہ دروازے کی سلاخوں کو پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑتا تھا۔ پھر اس نے سلاخوں سے اپنا سر مارنا شروع کر دیا۔ آخر اس کو رسیوں سے باندھ کر رکھا گیا اور اس کے منہ میں ہم زبردستی پانی اور دودھ ڈالتے رہے۔ دوسرے دن اس کا ریمانڈ لینے کے لیے کورٹ میں لے گئے، لیکن مجسٹریٹ درجہ اول کی عدالتیں اور سیشن کورٹ 25 میل دور شہر میں تھیں۔ وہاں تک اس کو لانا اور لے جانا بہت مشکل تھا۔ ایک بار تو ہم اس کا ریمانڈ لے آئے، پھر میں نے علاقے کے ڈی ایس پی کو تحریری رپورٹ دی کہ ملزم کا دماغ خراب ہے، لہٰذا اس کو پاگل خانے میں داخل کرانا چاہیے۔ کسی کو ایک تھانے دار کے کہنے پر پاگل خانے نہیں بھیجا جاتا، اس کا قاعدہ قانون الگ ہے اور کچھ دفتری کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ میں بات مختصر کرنے کے واسطے قانون کے یہ طریقے نہیں بتا رہا۔ کارروائی یہ ہوئی کہ اگلی پیشی پر ایک لڑکے کے اغوا کے جرم میں سائیں کا چالان عدالت میں پیش کیا گیا اور یہ درخواست کی گئی کہ اس کا اور لڑکے کا ڈاکٹری معائنہ کرایا جائے۔ ایک شک کی بنا پر لڑکے کا ڈاکٹری معائنہ ضروری تھا، جو اس دن کرا لیا گیا اور رپورٹ بالکل صحیح نکلی۔ لڑکے نے بیان دیا کہ وہ اس سائیں کو برگزیدہ پیر سمجھ کر اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گیا تھا۔ مجسٹریٹ نے یہ کیس سیشن کورٹ کے حوالے کر دیا، جو ہم نے بھاگ دوڑ کر دوسرے دن سماعت کے لیے لگوا دیا۔ سیشن جج نے حکم نامہ لکھا کہ ملزم کو میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کیا جائے، جو کورٹ کو رپورٹ کرے کہ ملزم صحیح الدماغ ہے یا نہیں۔ میڈیکل بورڈ نے 5-6 دن سائیں کو اپنے پاس رکھا، پھر رپورٹ دی کہ یہ بالکل پاگل ہے اور اس کو پاگل خانے میں ہونا چاہیے۔ پھر ایسے ہوا کہ قانون کا پیٹ بھر کر سائیں کو پاگل خانے میں داخل کر دیا گیا اور میرا کیس ختم ہو گیا۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔